السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملا، آئیے اس پر کچھ مذاکرہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون یہ ہے کہ آدمی یہ کلمات کہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں، یہ تعمیل ہے قرآن کریم کے حکم کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دو کہ میری نماز، یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ انسان یہ کہے کہ میری نماز، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جو قربانی کر رہا ہوں وہ نسکی، اور میری قربانی، یعنی قربانی جو کرے وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میرے عزیز دوستو، یہ کلمات فرمانے کے ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، بلکہ اس سے ایک سبق ملتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، ریاکاری کے لیے نہ پڑھے۔ اگر ریاکاری ہوگی تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر قربانی کرے تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ کرے۔ اخلاص کے ساتھ اگر قربانی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ اب میرے عزیز دوستو، قربانی، نماز، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آگے جو فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ جینا اور مرنا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یہ ضرور میرا عزیز دوستو اس کو ضرور سمجھیے گا۔ اس کے فرمانے کا مطلب یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جس طرح انسان قربانی اللہ کے راہ میں ہر سال کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو وہ تو قبول ہوتی ہے، اور ہر انسان قربانی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح انسان اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اسی طرح انسان، یعنی اس کی زندگی، جب وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے، محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی انسان کی جب تک زندگی ہوتی ہے اور انسان کے جو اس میں تقاضے ہوتے ہیں، جو اس میں نفسانی خواہشات ہوتی ہے، جو جس میں انسان کا دل لگتا ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح قربان کر دے، جیسا کہ اس نے قربانی کی تھی۔ یعنی جو عید میں قربانی کرتا ہے وہ تو بہت خوشی دلی کے ساتھ کرتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ جو انسان کے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح قربان کر دے جیسا کہ اس نے قربانی کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کیا، کہ انسان کے جو خواہشی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور تقاضے ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح قربان کر دے جیسا کہ اس نے قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور خالص اپنے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔